ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاشی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم، قسط نمبر 7۔ مہد کی زبانی زائرہ کو فہیر کی کہانی سننے کو ملی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا، خاص کر اس کی نانوں کی حالت کے بارے میں اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ ایک بیکری سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے رکھے خوبصورت سے کیک پر پڑی تھی۔ وہ خود سے گویا ہوئی، آج اس لڑکے کی برتھ ڈے ہے نا، اور اس کے لیے کیک بھی کاٹا جائے گا۔ کتنا برا لگ رہا ہے نا کہ جس کی برتھ ڈے ہے وہ ہی اس دنیا میں نہیں رہا۔ ان سب کو اور خاص کر اس کی نانوں کو کتنا دکھ اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ مجھے تو آج رونا آ رہا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ میرے پاس ایسے رشتے نہیں ہیں جنہیں کھونے سے میں ڈروں۔ بس ایک آنٹی ہیں جن سے میں بے انتہا پیار کرتی ہوں۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں اور میں انہیں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ اور مجھے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور حریرہ، وہ پاگل۔ حریرہ کے بارے میں سوچ کر مسکرائی، پھر وہ کچھ سوچنے لگی۔ اس بیچارے کا بھی میری طرح اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اچھا لڑکا ہے۔ جب سے وہ یہاں آیا ہے اب تک تو اس نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی ہے جس سے مجھے یا پھر آنٹی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ بیچارہ، نہ جانے کس کی اولاد ہے، میری طرح ہی کوئی لاوارث ہی ہوگا۔ ہاں، صحیح کہا۔ ہم جیسوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہو جاتا جو اگر وہ اس برے آدمی کے ہاتھ لگ جاتا؟ آگے کا سوچ کر ہی اس نے خوف سے جرجری لی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس سچویشن سے گزر چکی تھی جب اس برے نے اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے اسے بھاری رقم کے اوز خریدا تھا۔ اسے حریرہ کے بارے میں سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ اس نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اس کے اور آنٹی کے سوا اب اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے بیگ کھول کر دیکھا، جو پیسے تھے اس کے پاس۔ اسے دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا۔ کیا یار، میں اتنی غریب کیوں ہوں؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی بیکری میں داخل ہو گئی۔ 12 بج چکے تھے اور حریرہ بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی زائرہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ جو سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ چکا تھا اسے یوں اندر آتے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ تم اس وقت میرے روم میں؟ ہاں، سب خیریت ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ تم چلو تو صحیح۔ زائرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے باہر لے آئی۔ کہاں لے جا رہی ہو تم مجھے؟ آؤ تو صحیح، ایک منٹ رکو۔ کچن کے دروازے پر رک کر زائرہ نے اس کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ تم چلو تو صحیح۔ زائرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے باہر لے آئی۔ کہاں لے جا رہی ہو تم مجھے؟ آؤ تو صحیح، ایک منٹ رکو۔ کچن کے دروازے پر رک کر زائرہ نے اس کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسے کچن میں لے آئی۔ سرپرائز؟ زائرہ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ حریرہ ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا، لیکن اسے وہاں ایسی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی جسے دیکھ کر وہ سرپرائز ہو جاتا۔ یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے دیکھ کر میں سرپرائز ہو جاؤں۔ ارے سامنے دیکھو نا، سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے سامنے ٹیبل پر۔ حریرہ نے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں ہر ایک چھوٹا سا کیک، یا پھر یوں کہو کہ کیک کا ایک چھوٹا سا پیس رکھا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا کیک پیس ہے، حریرہ نے کیک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میں کیا کروں اس کا؟ زائرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل کے پاس لے آئی اور پھر اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی، یہ تمہاری برتھ ڈے کا کیک ہے؟ میری برتھ ڈے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ تمہاری برتھ ڈے کا ہمیں علم تو نہیں، تو کیوں نہ آج تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے تمہیں برتھ ڈے ڈیٹ رکھی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو بھی ہوا اسے چھوڑو، تم کیک کٹ کرو، 12 بج چکے ہیں۔ زائرہ جلدی سے چھری لے آئی۔ اس پر موم بتی جلاؤں کیا؟ ہے کتنا جو اس پر موم بتی جلے گی؟ وہ تنزن بولا۔ ہاں، یہ بھی صحیح کہا تم نے۔ چلو اس پر ماچس کی تیلی رکھ کر جلاتی ہوں، تم اسے موم بتی سمجھ کر بجھا دینا اور پھر چھری سے کیک کٹ کرنا۔ اس کیک سے تو چھری کا سائز بھی بڑا ہے، تم اسے کیک کہتی ہو؟ حریرہ اس پر دوبارہ سے طنز کرتے ہوئے بولا۔ اس کا یہ طنز سن کر زائرہ نے اسے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ کیک خریدا ہے، میرے پاس صرف 200 روپے تھے، صرف 200۔ زائرہ نے اسے 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کرائے کے لیے، لیکن میں نے گھر پیدل آنے کو ترجیح دی اور تمہارے لیے یہ کیک خریدا تاکہ تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکوں، اور تم میری نیک نیتی کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی۔ لاؤ میرا کیک واپس دو، میں خود ہی کھا لوں گی، تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ زائرہ اپنا کیک اٹھانے لگی تو حریرہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حریرہ کو احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط کہہ دیا ہے، تو وہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ چلو موم بتی جلاؤ، میں کیک کٹ کرتا ہوں۔ زائرہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ کیک خریدا ہے، میرے پاس صرف 200 روپے تھے، صرف 200۔ زائرہ نے اسے 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا۔
اچھا نا سوری، چلو اب کیک کاٹتے ہیں۔ اوکے۔ زائرہ نے ماچس کی تیلی کی کیک میں ٹھونسی اور اسے آگ لگا دی۔ ارے جلدی اسے بجا دو ورنہ کیک جل جائے گا۔ حریرہ اس کی بات پر ہنستا جلتی ہوئی تیلی کو بجا گیا۔ حریرہ نے چھری اٹھائی اور کیک کو بیچ سے کٹ لگایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حریرہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ کہتی زائرہ نے اس کے حصے کا ٹکڑا لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا اور دوسرا ٹکڑا اس نے اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، واہ مزہ آ گیا۔ ہاں صحیح کہا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بہترین برتھ ڈے یہی تھی۔ تم مذاق اڑا رہے ہو؟ ارے نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا کہ کوئی تو ہے جسے میری برتھ ڈے کی پرواہ ہوئی۔ ہاں صحیح کہا، اور آج سے تمہاری برتھ ڈے ڈیٹ یہی ہے۔ اوکے۔ حریرہ نے اسے دیکھا جو اچانک سے گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ پریشان لگ رہی ہو۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ تمہیں یاد ہے ہم کل رات جہاں پیزا ڈیلیور کرنے گئے تھے؟ ہاں تو آج میں اسی پیلس میں گئی تھی۔ زائرہ نے اسے پوری بات بتائی۔ اس کی نانو اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی موت سے انہیں بہت گہرا صدمہ ہوا ہے، وہ بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اس کی کہانی سن کر۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس لڑکی کا روم بھی دیکھا جو بہت شاندار تھا، اور اس کی تصویر بھی دیکھی، وہ بہت خوبصورت اور جوان تھا۔ اس کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، لیکن افسوس کہ انہیں استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس زندگی نہیں تھی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ دولت تو بس عارضی خوشی دیتی ہے۔ سب سے قیمتی رشتے ہوتے ہیں جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ مجھے اس وقت آنٹی اور تم یاد آ گئے۔ میرا اس دنیا میں آنٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور تمہارا بھی ہمارے سوا کوئی نہیں۔ بس پھر بیکری سے گزرتے ہوئے مجھے تم یاد آ گئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے۔ اور میرے پاس بس 200 روپے ہی تھے تو میں نے یہ خرید لیا۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں بڑا سا کیک خریدتی تمہارے لیے۔ وہ افسردگی سے گیا ہوئی۔ اسے یوں اداس دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، ارے کچھ نہیں ہوتا، کیک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ سامنے والے نے وہ کیک کس احساس سے خریدا ہے۔ احساس اور پیار ہی سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ اور مجھے تمہارا سرپرائز بہت زیادہ پسند آیا۔ سچ میں؟ ہاں بالکل سچ میں۔ زائرہ خوش ہو گئی تھی اور اسے یوں خوش دیکھ کر حریرہ مسکرایا۔ وہ سچ میں بہت اچھی لگی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اس کا خیال رکھا تھا اور اس کے لیے کچھ خریدا تھا۔ یہ لمحات اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ کاش کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ مرحوم فہیر سبحان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے نوفر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت سارے مہمان موجود تھے۔ کیک کاٹنے کی باری آئی تو ریحانہ سبحان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ نوفر وہ تقریب ادھوری چھوڑ کر جلدی سے ریحانہ سبحان کو باہوں میں اٹھا کر روم میں لے آیا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ صدمے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، انہیں مکمل آرام دیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایسے چیزوں اور یادوں سے دور رکھا جائے جو انہیں تکلیف دیتی ہوں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت یاد دیا جائے تاکہ وہ ماضی کی تکلیف و یادوں سے باہر نکل سکے، ورنہ خدشہ ہے کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ان کا دماغ بہت متاثر ہو رہا ہے ان سب کی وجہ سے، اسی لیے انہیں تازہ دم رکھنے کے لیے کسی اچھے اور سازگار ماحول کی ضرورت ہے۔ وہ رات سمیہ سبحان اور نوفر سبحان نے جا کر گزاری تھی۔ ایک تو ریحانہ سبحان کی طبیعت خراب تھی اور دوسرا اس رات فہیر کی برتھ ڈے تھی جسے وہ ہمیشہ سے رات گئے تک یوں ہی خوب سیلیبریٹ کرتا تھا۔ وہ سب کا چہیتا تھا لیکن اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس رات وہ ان کو بہت شدت سے یاد آیا تھا۔ تکلیف تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آنٹی کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے زائرہ اب پارٹ ٹائم جاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ڈیلیوری کا کام بھی کرنے لگی تھی۔ وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اکثر تھک جاتی تھی اور جہاں آتا سو جاتی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اکثر فجر کی اذان کے وقت ہی اٹھ جاتی اور سیدھی ریسٹورنٹ میں آ کر سو جاتی۔ اس وقت حریرہ صفائی کر رہا ہوتا۔ صبح کے 8 بجتے ہی وہ جلدی سے وہیں سے ہی ناشتہ کر کے کام پر چلی جاتی۔ آنٹی اسے بہت سمجھاتی کہ کام سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھو، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ کچھ دنوں سے آنٹی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی جس کی وجہ سے وہ اب ریسٹورنٹ میں بہت کم ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ یہاں تک کہ کھانا کھانے ریسٹورنٹ آنے والے لوگ اکثر واپس چلے جاتے تھے جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ کا کافی حرج ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی ڈھیلی ڈالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، آدھے بال پونی میں باندھے اور آدھے بال باہر کو نکلے ہوئے، وہ سوئی جاگی کیفیت میں بیگ کاندھے پر ڈالے سیڑھیاں اتر کر سیدھی کچن میں چلی آئی۔ آنٹی میں تھوڑی دیر کے لیے سو رہی ہوں، 7 بجتے ہی مجھے اٹھا دینا، مجھے کام پر جانا ہے۔ یہ کہتی وہ بازو ٹیبل پر دراز کرتی اس پر سر رکھ کر سو گئی۔ برتن دھوتے حریرہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو ٹیبل پر سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ حریرہ نے سر جھٹکا اور برتن دھونے لگا۔ برتن دھونے کے بعد اس نے کچن کو صاف کیا اور اب وہ پونجا لگا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا جو 7 بجا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا زائرہ کے پاس آیا تاکہ اسے اٹھا سکے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن اسے دیکھتے ہی کچھ سوچ کر اس نے اچانک سے اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔
اس کے چہرے پر جیسے دنیا جہاں کی تھکاوٹ تھی، وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ تم سوتے ہوئے بہت معصوم لگتی ہو، تم بالکل اینجل کی طرح ہو۔ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ آنٹی ابھی تک سو رہی تھی، شاید ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ بیچاری ظاہرہ کام پر جائے گی تو اسے خالی پیٹ نہیں جانا چاہیے، کیوں نہ وہ اس کے لیے ناشتہ بنائے۔ یہ سوچ کر اسے عجیب تو لگا تھا، لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھا۔ وہ اکثر آنٹی کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھتا تھا، تو سوچا کہ کیوں نہ آج وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ اس نے پھر سے دودھ اور آنٹی کو گوندا ہوا آٹا نکالا اور اب وہ بیلن سے پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد حریرہ نے پراٹھا اور آملیٹ کی پلیٹ سوئی ہوئی زارا کے سامنے ٹیبل پر رکھی اور دوبارہ سے پلٹ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں چائے سے بڑا مگ تھا۔ وہ جو سو رہی تھی، اچانک سے کسی کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ نیند میں ہی خوشبو سونگھتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اس کی اس حرکت پر حریرہ مسکرایا۔ وہ سر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ آملیٹ اور پراٹھا اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے کھڑے حریرہ کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا جو اس نے اس کے سامنے ہی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ میرے لیے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، اچھا، ظاہرہ خوش ہوتی اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ اسے مزے لے لے کر کھا رہی تھی اور اسے یوں کھاتے دیکھ کر حریرہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ ہاں، منہ تو دھو لیتی، پہلے دھویا تھا نا، وہ مسکرا کر بولی۔ واہ، بہت کمال کا پراٹھا اور آملیٹ ہے۔ سچ میں؟ حریرہ نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں سچ میں۔ ویسے کس ریسٹورنٹ سے منگوایا ہے؟ ظاہرہ چائے کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ منہ بنا گیا۔ میں نے یہ کسی ریسٹورنٹ سے نہیں منگوایا بلکہ خود بنایا ہے۔ مذاق نہ کرو میرے ساتھ، ظاہرہ ہنس کر بولی۔ تم اور وہ بھی ایسا آملیٹ اور پراٹھا بناؤ؟ ناممکن۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے بنایا ہے اور پہلی بار بنایا ہے۔ ظاہرہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ حیرت ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ضرور تم نے موبائل سے ہی یہ سب دیکھ کر بنایا ہوگا۔ میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے، سنا تم نے؟ یہ کہہ کر حریرہ غصہ ہوتا واپس کچن میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو ناراض ہی ہو گیا۔ وہ کندھے اچکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ او مائی گاڈ، 8 بج گئے، میں تو لیٹ ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی سے چائے کے 2-3 بڑے بڑے گھونٹ بڑے مگ ٹیبل پر رکھ کر اس نے بیگ کندھے سے لٹکایا اور کچن میں کھڑے حریرہ سے بلند آواز میں بولی۔ میں جا رہی ہوں، آنٹی پوچھے تو کہہ دینا کہ کام پر گئی ہے۔ یہ کہتی ظاہرہ وہاں سے نکل گئی۔ کتنی بدتمیز ہے، حریرہ غصے سے پونچھتا پھینکتے ہوئے بولا۔ میں نے اتنی محنت سے اس کے لیے یہ سب بنایا، بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ سب نیٹ سے دیکھ کر بنایا ہے۔ حد ہے ویسے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا برتن سمیٹنے لگا۔ کام سے تھکی ہاری وہ گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن راستے میں ایک برگر شاپ پر لوگوں کو گرما گرم برگر کھاتے دیکھ کر اس کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہیں چلی آئی۔ اس نے ایک برگر اور ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے دیا اور وہ کرسی پر بیٹھی برگر کھانے کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھی لے رہی تھی۔ برگر کھاتے ہوئے وہ راستے میں آتی جاتی گاڑیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے نوفل ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس سبحان پیلس جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نگاہ برگر کھاتی ظاہرہ پر پڑی تھی۔ اس نے جٹ سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ گاڑی یہیں روک دو۔ جی سر۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ نوفل گاڑی سے اترنے لگا۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر ڈرائیور نے پوچھا، سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ایک ضروری کام ہے، تم گھر گاڑی لے جاؤ، میں ٹیکسی سے واپس آ جاؤں گا۔ اوکے سر۔ نوفل سڑک کراس کر کے ظاہرہ کے پاس چلا آیا۔ وہ سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے میں اتنی منہمک تھی کہ اسے نوفل کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ نوفل اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی اسے متوجہ نہ پا کر نوفل نے ٹیبل بجایا۔ ہیلو، ایکسکیوز می مس ڈیلیوری گرل۔ ہاں کیا ہوا؟ ٹیبل بجانے پر برگر کھاتی ظاہرہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم یہاں؟ اسے یوں حیرت زدہ ہوتے دیکھ کر نوفل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ اب یہاں؟ ظاہرہ نے جٹ سے اپنے الفاظ کی تصحیح کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ آپ جناب کا تکلف چھوڑو، تم مجھے تم کہہ کر پکار سکتی ہو۔ اوکے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آدھا برگر واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ وہ مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ میرا والیٹ اسی ٹیکسی میں رہ گیا جس ٹیکسی سے میں واپس گھر جا رہا تھا۔ اب مجھے بھوک لگی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تاکہ میں کچھ خرید کر کھا سکوں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، اور اگر تم میری ہیلپ کر دو اور کچھ کھلا دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ میں؟ ظاہرہ نے انگلی اپنے سینے پر رکھے اس سے جیسے پوچھا تھا۔ ہاں تم۔ اگر تم نہ کھلانا چاہو تو کوئی بات نہیں، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظاہرہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ کھلانے کے لیے تو کھلا دوں، لیکن کیا تم یہاں کا کھانا کھا لو گے؟ ہاں آف کورس، کیوں نہیں، تم کھا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں۔ نہیں، میری بات الگ ہے، میں تو عادی ہوں ان اسٹریٹ فوڈ کی، میں نے سوچا کہ شاید تم یہاں کا کھانا نہ کھاؤ۔ وہ کس لیے؟ نوفل نے دونوں بازو ٹیبل پر رکھے اسے دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ تم بہت امیر ہو نا، تم یقیناً 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کھاتے ہوگے۔ اس کی بات سن کر نوفل ہنسا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟
بس ویسے ہی تم جانتی نہیں ہو مجھے بھی اچھی طرح سے، میں نے اپنی زندگی میں کئی بار ان اسٹریٹ فوڈ سے کھانا کھا رکھا ہے۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، میں تو ان سب کا عادی ہوں۔ اچھا، زائرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار کسی امیر زادے کو اسٹریٹ فوڈ سے کھانا کھاتے ہوئے سنا ہے۔ ہاں آج دیکھ بھی لینا تم، نوفل مزے سے بولا۔ اچھا خیر چھوڑو، کیا کھاؤ گے؟ زائرہ اپنے بیگ میں سے پیسے نکالتے ہوئے بولی۔ وہی جو تم کھا رہی ہو، برگر کھانا ہے؟ نوفل نے سر اسبات میں لایا۔ اوکے۔ زائرہ نے اس کے لیے برگر اور کولڈ ڈرنک منگوائی۔ اب وہ دونوں برگر کھانے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کے مزے بھی لے رہے تھے۔ ہاں اب تمہاری نانو کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زائرہ کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں ابھی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے، بردے والی رات ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور سن کر بہت افسوس ہوا۔ ویسے لگتا ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی تم سب لوگوں کو بہت عزیز تھا، بیچارے کی عمر ہی کیا تھی، اسے اس طرح سے نہیں مرنا چاہیے تھا۔ فہیر کے لیے زائرہ کو افسوس کرتا دیکھ کر نوفل کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ برگر واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ کیا؟ ہاں وہ بہت برا انسان تھا، اس نے کئی لوگوں کو ہرٹ کیا، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل ٹوٹے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اپنی ذات کے سوا کسی سے بھی محبت نہ تھی۔ وہ بہت انا پرست، گھمنڈی اور مغرور انسان تھا۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، اسے اپنے سوا اور کوئی دکھائی ہی نہ دیتا۔ اوہ تو ایسی بات ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے غلط ٹاپک چھیڑ دیا۔ نو اٹس اوکے۔ نوفل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنا برگر اٹھا لیا۔ اب وہ خاموشی سے برگر کھا رہی تھی۔ نوفل نے ایک تائرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بہت عام سے حلیے میں ہونے کے باوجود بھی اسے سب سے خاص لگ رہی تھی۔ اس کے بال آدھے پونی میں باندھے اور آدھے کھلے ہوئے جو ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے منہ میں آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ہاتھ کی پوچھ سے پشت ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل کو الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی اس حرکت پر برگر کھاتی زائرہ منہ کھول لے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ دراصل تمہارے بال تمہارے منہ میں جا رہے تھے تو مجھے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے انہیں کان کے پیچھے کر دیا۔ اوکے تھینک یو، یہ کہتی وہ پھر سے اپنا بچا ہوا برگر کھانے لگی۔ نوفل مسکرایا۔ ویسے ڈیلیوری گرل تم اتنے کام کیوں کرتی ہو؟ کیا تم تھکتی نہیں ہو؟ تھکاوٹ کیسی؟ اس دنیا میں اگر سروائیو کرنا ہے تو کمانا تو پڑے گا نا۔ ویسے بھی کون تمہیں مفت میں بٹھا کر کھانا کھلائے گا؟ انسان کی ہزاروں خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے کام تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہماری قسمت تم جیسے امیر زادوں جیسی کہاں جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ نوفل اسے دیکھنے لگا جو اس حقیقت سے بالکل انجان تھی کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کیا کچھ دیکھنا، سہنا اور سننا نہیں پڑا تھا۔ الٹا وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کہی ڈیلیوری گرل، ہم جیسے امیر زادوں کی جیسی قسمت کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ڈیلیوری گرل کیا ہوتا ہے؟ میرا نام زائرہ ہے۔ زائرہ؟ تم مجھے میرے نام سے پکارو۔ نہیں، مجھے اپنا دیا ہوا نام زیادہ اچھا لگتا ہے۔ زائرہ کے منہ کے زاویے بگاڑ کر اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اپنا برگر اور کولڈ ڈرنک ختم کرتی زائرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے دیکھ کر نوفل بھی جلدی سے برگر اور کولڈ ڈرنک ختم کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ تمہارا والد تو ٹیکسی میں رہ گیا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو پھر تم گھر کیسے جاؤ گے؟ ہاں یہ بھی صحیح کہا تم نے۔ اچھا رکو ایک منٹ۔ زائرہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر وہ اسے دیتے ہوئے بولی، میرے پاس بس یہی ہے، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن تم یہ رکھ لو، کرائے کے لیے کام آ جائیں گے۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، رکھ لو، دل سے دے رہی ہوں۔ نوفل اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے لیے پیسے بہت معنی رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے پیسے دے رہی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی اسے دنیا کی سب سے پیاری اور مہربان لڑکی لگ رہی تھی۔ برگر، کولڈ ڈرنک اور ان پیسوں کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ ڈیلیوری گرل، میں بہت جلد تمہارا یہ احسان اتار دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے 500 کا نوٹ لیتے ہوئے بولا۔ اپنی اس نیکی کو اس طرح سے ضائع کرتے دیکھ کر وہ منہ بگاڑ کر بولی، صحیح کہا تم نے۔ ویسے بھی ذرا اپنا احسان کسی پر نہیں رکھتی، سود سمیت واپس لے لیتی ہے، اور ویسے بھی کسی کو مفت میں اپنی محنت کے پیسوں سے کچھ کھلا کر اپنا نقصان کیوں کروں؟ یہ سب ہی جلد واپس کر دینا، میں انتظار کروں گی۔ سنا تم نے؟ یہ کہتی وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ شاید وہ نوفل کی باتوں سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اس کی نیک نیتی کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ نوفل نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے اور اس بہانے سے اس کی دوبارہ سے اس سے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ وقت گزارنے میں اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے دل یہ خواہش کرتا تھا کہ بس وقت یہیں پہ رک جائے اور وہ لڑکی ہمیشہ اس کے ساتھ یوں ہی اس کے پہلو میں بیٹھی رہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے وہ اسے خود کو اچھی طرح سے جاننے کا موقع دے گا۔ جب وہ اسے اچھی طرح سے جان جائے گی تب وہ اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ زائرہ اسے ضرور اپنا لے گی۔ اتنا تو اسے خود پر بھروسہ تھا کیونکہ اب اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی خواہش زائرہ یا پھر کوئی عام سی لڑکی کرتی تھی۔ آنٹی کی طبیعت آج پھر سے خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حریرہ نے اسے آرام کرنے کے لیے انہیں کمرے میں بھیج دیا تھا۔ آنٹی کی طبیعت کی وجہ سے آج کھانا نہیں بنا تھا۔
جب ظاہرہ تھکی ہاری واپس آئی تو اسے حریرہ نے آنٹی کی طبیعت کے بارے میں بتایا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ آنٹی کے روم میں جانے ہی لگی تھی کہ حریرہ نے اسے روک لیا، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ آرام کر رہی ہیں، تمہارے جانے سے کہیں وہ جاگ نہ جائیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا کھایا جائے۔ ظاہرہ کے پاس جو پیسے تھے وہ آج خرچ ہو گئے تھے، یا پھر یوں کہو کہ اس لڑکے پر خرچ کر دیے تھے۔ اب ایک ہی طریقہ تھا اپنی بھوک مٹانے کا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کچا پکا بنا کر کھا لیا جائے۔ ظاہرہ نے کبھی بھی چھری کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی آنٹی ہی ہمیشہ اس کے سامنے تیار رکھا کھانا رکھتی تھی، اور آج مجبوری آ گئی تھی کہ اپنی پیٹ پوجا کیسے کی جائے۔ کچھ سوچ کر اس نے نیٹ کھول کر کوئی آسان سی ترکیب دیکھنے لگی۔ حریرہ بھی اسی کے ساتھ کچن میں موجود تھا۔ ظاہرہ نے 2 عدد پیاز، 2 عدد کھیرے اور 2 عدد ٹماٹر پھر سے نکالے۔ اب وہ چھری کو پکڑنے کی کوشش کرتی پیاز کے چھلکے اتار رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے لگا تھا۔ اف، کتنے تیز ہیں یہ پیاز، میرے تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، میری آنکھیں جل رہی ہیں۔ ظاہرہ آستین سے اپنی آنکھیں اور ناک رگڑ کر انہیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ حریرہ اس کے پاس چلا آیا۔ آنسو بہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک لال ہو چکی تھی۔ لاؤ دو مجھے، میں کاٹتا ہوں۔ ظاہرہ اس پر ہنسنے لگی۔ تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ ظاہرہ نے نیٹ پر چلتی اس ویڈیو کو دیکھا جہاں پر شیف بڑی مہارت سے بہت تیزی کے ساتھ پیاز کاٹ رہا تھا۔ اس کی نقل کرتی ظاہرہ نے بھی وہی انداز اپنانا چاہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تیزی سے چھری چلانے کی کوشش میں وہ اپنی انگلی ہی کاٹ بیٹھی۔ میری انگلی کٹ گئی۔ حریرہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اس کی انگلی سے بہتا خون دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ خون وہ دھیرے دھیرے پیچھے کو ہونے لگا۔ خون کے قطرے اب نیچے فرش پر گرنے لگے تھے، اور یہ دیکھ کر حریرہ وہیں فرش پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ او ہیلو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ظاہرہ اسے ہلانے جانے لگی، لیکن جواب نداد۔ اب زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہوں میں کہ تم زندہ ہو، اب یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک بند کرو اور اٹھ جاؤ۔ لیکن حریرہ ٹس سے مس نہ ہوا تو ظاہرہ نے مجبوراً دوسرا راستہ اپنایا۔ اس نے پھر سے ٹھنڈا پانی گلاس میں نکالا اور اس کے چہرے پر وہ سارا پانی انڈیل دیا۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اب وہ ارد گرد خوف سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیدے پھاڑ کے دیکھ رہے ہو؟ وہ خون؟ ہاں تو میرا خون بہا ہے نا کہ تمہارا بے ہوش تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا، بے وقوف کہیں کے۔ ظاہرہ اس پر چلائی جس پر وہ اب معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ظاہرہ اپنے ہاتھ کی پٹی کرتے ہوئے پاس بیٹھے حریرہ سے بولی، تم خون کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہیں خون سے ڈر لگتا ہے کیا؟ کیا تمہیں بلڈ فوبیا ہے؟ وہ اپنی انگلی کی بینڈیج کرتے ہوئے حریرہ کو دیکھنے لگی، جو سر جھکائے ٹیبل کے کونے کو اپنے ناخنوں سے کھرچ رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ حریرہ آہستگی سے گویا ہوا، مجھے بارش اور خون سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ نہیں پتا، بس جب بھی خون اور برستی ہوئی بارش کو دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ سمجھ گئی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ان دونوں سے فوبیا ہے، یعنی خون اور بارش سے تمہیں بہت ڈر لگتا ہے۔ ذرا سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولی۔ انگلی کی بینڈیج کرنے کے بعد وہ فرسٹ ایڈ بکس واپس رکھتی دوبارہ سے چھری پکڑ چکی تھی۔ اب کی بار حریرہ نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی تھی۔ ظاہرہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے یوں دیکھ کر حریرہ آہستگی سے بولا، میں کچھ بناتا ہوں۔ کیا تمہیں کچھ بنانا بھی آتا ہے؟ وہ کچھ پر زور دیتے ہوئے بولی، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، اور ویسے بھی تم سے نہیں ہوگا، تمہاری انگلی زخمی ہے تو مجھے ٹرائی کرنے دو۔ ظاہرہ کچھ سوچ کر بولی، اوکے ٹھیک ہے، یہ میرا موبائل فون رکھا ہے، تم اس میں سے کوئی آسان سی ریسیپی دیکھ کر کچھ بنا لو، قسم سے یار بہت بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ظاہرہ اپنا موبائل فون اس کے پاس چھوڑ کر خود ٹی وی جا کر دیکھنے لگی۔ اس بات سے بے خبر کے پیچھے کچن میں کھڑا حریرہ اس کا موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھے بہت تیزی سے چھری چلا رہا تھا، جیسے کوئی ماہر شیف ہو۔ شاید وہ خود سے ہی کوئی ڈش بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہرہ کا بھوک سے برا حال تھا، وہ یوں ہی چینل پہ چینل بدل رہی تھی۔ یہ بے وقوف آخر بنا کیا رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا اسے؟ کچھ بنانا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ لگتا ہے کہ آج کی رات مجھے بھوکا سونا پڑے گا۔ وہ مایوسی سے گہری سانس لیتی دوبارہ سے اپنی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر چلتے شو کی جانب مرکوز کر لیں۔ حریرہ کے ہاتھ بہت تیزی سے کام کر رہے تھے، کسی ماہر شیف کی طرح۔ ویسے خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے۔ کیا بنا رہا ہے یہ؟ ظاہرہ نے گردن موڑ کر پھر سے کچن میں کھڑے حریرہ کو دیکھا، جو اوون میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تبھی حریرہ نے اس کے سامنے پیزا دیکھا۔ او یہ کیا؟ پیزا؟ کھا کر دیکھو کیسا بنا ہے۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ سامنے رکھے پیزے کو ہیڈ سے دیکھتے ہوئے ظاہرہ نے پوچھا۔ نہیں، پاس والی آنٹی دے گئی ہیں۔ اس کا سوال سن کر وہ چڑھ کر بولا تھا، ارے غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تو بس ایمی ہی پوچھ لیا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں کھا کر بتاتی ہوں کہ کیسا بنا ہے۔ اس نے پیزے کا ایک ٹکڑا اٹھایا، 1 2 3، اس نے پیزا کھانا شروع کیا تو کھاتی ہی چلی گئی۔ واہ زبردست، یہ تو بہت ٹیسٹی ہے۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ یقین نہیں آ رہا، یہ تو بہت مزے کا ہے۔ ظاہرہ اس کی طرف تھمس اپ کا اشارہ کرتی اسے شاباشی دیتے ہوئے بولی۔
गुड जॉब, बहुत मज़ेदार। उसे यूँ रग़बत से पिज़्ज़ा खाते देखकर हुरैरा के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। ये लो तुम भी खाओ। ज़ायरा ने हाथ में पकड़े पिज़्ज़े का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ओके, एज़ यू विश। हुरैरा उसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। ये बहुत टेस्टी है। जितने मैंने पिज़्ज़े खाए हैं ये उनमें से बहुत अलग और ज़्यादा मज़ेदार है। ज़ायरा बड़े हुए मुँह के साथ बमुश्किल बोल पाई थी। पहले खाओ फिर बात करो, खाना मुँह से निकल रहा है तुम्हारे। हुरैरा ने उसे टोका था। उसकी बात सुनती ज़ायरा मुस्कुराई थी। अच्छा बताओ ये अलग क्यों है? क्योंकि ये इटालियन पिज़्ज़ा है। ओह, इटालियन पिज़्ज़ा? हाँ। वाह, तुम्हें इटालियन पिज़्ज़ा भी बनाना आता है क्या? हाँ शायद, वो कंधे उचकाकर बोला। पूरा पिज़्ज़ा चट करने के बाद ज़ायरा ने एक लंबी सी डकार ली। मज़ा आ गया। उसकी इस हरकत पर हुरैरा ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी खाना खाती हो तो डकार ज़रूर लेती हो। अरे यार, ये तो एक स्टाइल है खाना खाने के बाद डकार मारने का। वो बड़ी बेशर्मी से अपनी इस हरकत को स्टाइल का नाम देते हुए बोली। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ये सब बनाना कहाँ से सीखा? मुझे नहीं मालूम। ओ आई सी। ज़रा दोनों कहनियाँ टेबल पर टिकाए हथेलियाँ गालों पर रखे गहरी सोच में पड़ गई। उसे यूँ गहरी सोच में देखा हुरैरा ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? नहीं कुछ नहीं, वैसे मैं सोच रही थी कि इस हालत में पहुंचने से पहले तुम यकीनन किसी रेस्टोरेंट में बतौर शेफ़ काम करते होगे। अब देखो ना, तुम बगैर ये सब सीखे कैसे बना सकते हो? हाँ सही कहा तुमने, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। यकीनन मैं पहले शेफ़ ही हूँगा किसी रेस्टोरेंट में। हुरैरा ज़ायरा की बात से इत्तेफाक करते हुए बोला। वैसे सच्ची बताऊँ, मुझे ना शेफ़ लड़के यानी कि शेफ़ हस्बैंड बहुत पसंद हैं। पूछो क्यों? क्यों? वो ऐसे कि जब उनकी बीवी काम से थकी हारी घर आती है तो वो उसके लिए खाना तैयार करके रखता है ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े, और इसे कहते हैं केयर वाला लव। यार, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी। मुझे तो अभी उससे बहुत जेलसी फील हो रही है। इस लड़की से जिससे तुम शादी करोगे, तुम उसके लिए खाना बनाओगे, उसका ख्याल रखोगे और साथ में घर के काम भी करोगे। उसके तो मज़े होंगे। वो गालों पर हाथ रखे होंठ लटकाकर बोली। तो तुम्हें शेफ़ लड़के पसंद हैं? हाँ, और इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब वो अपनी बीवी और बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह उनके जागने से पहले नाश्ता, घर आने से पहले खाना तैयार रखते हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ओके, तो तुम्हें शेफ़ हस्बैंड पसंद है। हुरैरा खुद से कुछ सोचता गहरा मुस्कुराया। जारी है।